اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سیریز کا نام ہے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ اب اس سیریز میں ہوگا کیا؟ تو اگر میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر آپ کو آسمان پر بادل نظر آئیں تو یہ آثار ہوتے ہیں بارش برسنے کے، تو ایسے ہی قیامت سے پہلے قیامت کے آثار کیا ہوں گے، انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم اپنی اس سیریز کے الگ الگ ایپیسوڈ میں الگ الگ باتوں پر ڈسکس کریں گے۔ کنٹینیو ہمارے ساتھ ہر ایپیسوڈ میں بنے رہیے۔ قیامت سے پہلے ہونے والے ان آثار کو جان کر اپنے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کرنے اور اپنے آپ کو رجوع کرنے کی طرف ہم لے کر آئیں۔ انشاء اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ یہ صرف کوئی محاورہ نہیں بلکہ ایک پیشن گوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ خبردار ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ اس جملے کے ساتھ ساتھ قیامت سے پہلے کے زمانے کی مکمل تصویر احادیث میں ملتی ہے، نشانیاں بیان ہوتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ تم اس دور میں احتیاط کرنا۔ ایک ایسا زمانہ جہاں جھوٹ سچ کا نقاب پہن کر لوگوں میں رچ بس جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ جھوٹ نہ بولو لیکن سچ بھی نہ بولو۔ ایک ایسا دور جس میں بے حیائی عروج پہ ہوگی، عریانی پہ فخر ہوگا، ناچ گانے عام ہوں گے، گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے گا۔ ایک ایسا وقت کہ جس میں دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا مشکل ہوتا ہے ہتھیلی پر انگارہ لینا۔ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو اس کی شام ایمان کی حالت میں نہ ہوگی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں نیک اور صاحب ایمان حیران ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے جلد موت آ جائے اور میں اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جاؤں۔ قبرستان سے گزرے گا تو آدمی سوچے گا کہ کاش میں یہاں ہوتا۔ اللہ کے دین سے جو لوگ سراسر غافل ہو جائیں گے، بے باکیاں بڑھ جائیں گی، اسلاف کو گالیاں دیں گے، موسیقی ہر گھر میں ہوگی، دجال جیسا فتنہ ظاہر ہوگا، اور اس دنیا کا آخری وقت بھی جلد آ جائے گا۔ وہ زمانہ جو قیامت سے بہت قریب ہے، وہ دن جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور انسان مایوس ہو جائے گا۔ کیوں مایوس ہوگا؟ کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اب وہ دروازہ کھلنے والا نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، نافرمانی بہت ہو گئی، بے حیائی بھی بہت ہو گئی،
بہت اکڑ گئے، بہت بگڑ گئے، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرتے ہو، چاند پر جا کر فخر کرتے ہو، آسمان کی بلندیوں، زمین کی تہوں اور سمندر کی گہرائیوں میں جا کر تکبر کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ اب دیکھو کہ کس کی بادشاہت ہے۔ زمین میں زلزلے آئیں گے، لوگ بے بس ہو جائیں گے، انسان کہے گا کہ واٹس ہیپننگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زمین اپنے راز اگل دے گی، انسان ادھر ادھر بھاگا پھرے گا، پہاڑ روئی کے ٹکڑے کی مانند ہوا میں اڑیں گے، زمین پھٹنے لگے گی۔ الامان والحفیظ FGN چینل کے ناظرین، خبردار کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، اس زمانے کی عکاسی کرنے والی بہت سی باتیں آج کے دور میں پائی جانے لگی ہیں، اور آج کے دور میں آپ غور کریں تو دین پر قائم رہنا ایسا ہی ہے جیسے ہتیلی میں انگارہ لینا۔ اس کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا۔ FGN چینل کے ناظرین، آج اگر ہم غور کریں تو یہ چیز ہمارے زمانے میں موجود ہے کہ آج طرح طرح کے فتنوں کے سبب دین پر جمے رہنا بڑا مشکل لگنے لگا ہے۔ ہر طرف بے دینی اور گمراہی کی باتیں، سنت پر عمل کرنے میں شرم، اور نہ جانے کیسے کیسے خیالات اور کیسی کیسی سوچ معاشرے میں دین کو لے کر پنپنے لگی ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ آخر دین پر جمے رہنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ، کہیں لبرل خیالات کا فتنہ، کہیں دین کو اپنے مطابق کرنے کا فتنہ، کہیں قرآن کی غلط تعویل کا فتنہ، تو کہیں حدیث کی غلط بیانی۔ فتنوں سے بھرپور اس دور میں فتنوں سے بچنا انتہائی مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ فتنوں سے دوری بنا کر ان سے بچا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث کو مضبوط تھام کر اور علماء حق سے وابستہ ہو کر ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کسی بھی دینی بات کی تفتیش علماء حق سے ضرور کروائیں۔ ہاں، یہ بھی ایک ہماری اپنی انٹرنل پرابلم ہے کہ جب بھی کوئی دینی بات اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر فوراً ہم اس کو صحیح تصور کر لیتے ہیں یا پھر اسے وائرل کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن غور تو کریں کہ دین کے نام پر جو اسٹوری، جو بات یا جو روایت میں آگے پہنچانے لگا ہوں یا جس کو سچ سمجھنے لگا ہوں، کیا کبھی کسی عالم دین سے میں نے اسے چیک کروایا ہے، اسے ویریفائی کروایا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہی دور ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی۔ FGN چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں ہر کسی کو نہ سنیں، کہ ہر کوئی آئے اور دین کا پیغام سنانے لگے تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، ہر کوئی اس لیول کا نہیں ہوتا، ہر کوئی قرآن کو صحیح انداز پر سمجھے، حدیث کو صحیح انداز پر سمجھے اور ہم تک اس کا صحیح معنی، وہ مفہوم پہنچائے، ایسا ضروری نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے سننا ہے تو صرف اور صرف علماء حق، علماء اہل سنت کو سننا ہے، دین صرف علم والوں ہی سے سنیں۔ آج کا وہ دور ہے کہ جو فتنوں سے گھرا ہوا ہے، اس میں فتنوں کے قریب بھی نہ جائیں اور ان میں جھانکے بھی نہیں، ورنہ آپ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے ہمیں کیا ارشاد فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جلد ہی ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر کوئی ان کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ایسے حالات میں
اگر کوئی محفوظ جگہ یا جائے پناہ پائے تو اسے اس میں پناہ لے لینی چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں فتنوں سے بچنے کی ترغیب دی ہے، اور آج وہ زمانہ ہے جہاں فتنے ہر قدم پر ہیں۔ جدھر جاؤ فتنے اپنی طرف بلاتے ہیں، جو ان میں بیٹھ جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، بلکہ ان فتنوں میں جھانک بھی لیا، یعنی ان کی ٹوہ میں، ان کی جستجو میں اگر لگے رہے تو وہ فتنے آپ پر حاوی ہو جائیں گے۔ آج ایسے فتنے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام ہم سے سیکھو، اسلام یہ نہیں، اسلام یہ ہے، اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ یا کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام پرانا ہو گیا ہے، معاذ اللہ، اسے نئے زمانے کے حساب سے پھر سے نیا کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک طبقہ حرام کو زبردستی حلال بنا رہا ہے، ناجائز کو جائز بنا رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام صرف عبادت تک ہی باقی ہے، دنیا کا عیش و آرام اپنی جگہ، کوئی مرد و عورت کی ہر معاملے میں برابری کر رہا ہے، تو عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں لا کر ان کی فطرت کے خلاف ان سے کام لیے جا رہے ہیں۔ کوئی اسلام کی وہ باتیں جو صحیح سے نہ سمجھ پائے تو اسلام سے اسے ہٹا رہے ہیں، کوئی نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھ رہا، اور بھی اس کے علاوہ ایسے ایسے عجیب فتنے آج کے دور میں آ چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اے عاشقان رسول، میرے FGN چینل کے ناظرین، خبردار کہ ان فتنوں کا تم تک بلکہ تمہارے گھر کے ہر فرد تک پہنچنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا دور وہ دور ہے جہاں ایک کلک کروڑوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے ہی تو فتنے آپ کے گھر تک آ رہے ہیں۔ ہر کوئی اسلام کو اپنی خواہش کے مطابق بنا رہا ہے۔ روزانہ ایک امام مہدی آ رہے ہیں، تو کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے، تو کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کوئی کچھ کا کچھ کہہ رہا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً آپ نے ان فتنوں کے بارے میں سنا ہوگا، کبھی سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے کرتے آپ تک بھی یہ بات آئی ہوگی کہ فلاں جگہ پر امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یعنی ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک ایسے بندے کو سوشل میڈیا پر لا کر معاذ اللہ امام مہدی کہا جاتا ہے کہ نہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ جو سنت کے مطابق نظر آتا ہے، نہ اس کا لباس سنت کے مطابق ہے، اور ایک بڑی تعداد اس فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کی حرکتوں کو یا اس کے حربوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائیں گے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، لیکن ان کی نشانیاں کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ آج کل تو کوئی بھی اس کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور ایسے مجنون لوگوں سے ساودھان رہنا چاہیے۔ یہ تو نبی تو نہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ کذاب لوگ ہیں۔ یقیناً ہمارا ایمان صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے بعد اب دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے دور میں فتنہ گھر کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں ایک اچھی بات ایک سیکنڈ میں لاکھوں افراد تک پہنچائی جا سکتی ہے، ویسے ہی گمراہی بھی پہنچ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر کسی کو سننا بھی فتنوں کے دروازے کو کھولنا ہے۔ مستند یعنی اتھینٹک علماء کو ہی سنا جائے، اپنے عقائد مضبوط رکھیں، ورنہ یاد رکھیے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک اور سبب کی طرف اگر میں آپ کو اشارہ کروں تو یہ ایک ایسا سبب ہے جسے ہم کہیں گے نفس کی غلامی۔ نفس کی غلامی بھی ایک سبب ہے دین سے دور ہونے کا۔ آج کا مسلمان نفس پرستی میں اتنا مگن ہے، اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ عبادتوں سے کوئی لگن نہیں،
نماز کی کوئی پرواہ نہیں، دن بھر میں مؤذن 5 مرتبہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، 5 مرتبہ دن بھر میں مسجد سے ندا دی جا رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ خوشی کے مواقع پر ہم حرام چیزوں کو بھی کہتے ہیں کہ سب چلتا ہے، اس پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ غم کے مواقع پر رب کی بارگاہ میں شکوے شکایتوں کے وہ الفاظ ادا کر دیے جاتے ہیں کہ جو ہمیں کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی یقیناً فکر ہونی چاہیے۔ دیندار افراد کی کردار کشی کرنا یہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔ ہاں، آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو آج علماء کی تعظیم کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اپنے مسجد کے امام کا، اپنے مسجد کے مؤذن کا ادب کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ اگر ہم اپنے رہنماؤں کا ہی ادب نہ کریں، انہیں ریسپیکٹ نہ دیں، انہیں پریارٹی نہ دیں اور پھر ان کی بات کو نہ مانیں، تو یاد رکھیے گا کہ جو قوم جب علماء کو ہی برا بھلا کہنے لگ جائیں گے تو دین ہمیں علماء کے علاوہ سے کہاں ملے گا، جو کہ غلط ہوگا اور ہم اصل دین کی باتوں سے دور ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، دین آسان ہے، یعنی دین اسلام پچھلے تمام ادیان سے آسان ہے، اسی لیے امت محمدیہ کے لیے پچھلی امتوں جیسی دشواریاں نہیں ہیں، کیونکہ پچھلی امتوں کے لوگ مٹی سے تیمم کے ذریعے طہارت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جی ہاں، آج اگر ہمیں پانی نہ ملے تو ہمیں تیمم کرنے کا حکم ہے اور تیمم سے ہم طہارت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پچھلی امتوں میں ایسا نہ تھا۔ کپڑے پر جس جگہ نجاست لگ جاتی اسے کاٹنا پڑتا، یہ پچھلی امتوں کے لیے حکم تھا، لیکن اگر ہم پانی سے صاف کر لیتے ہیں، اسے دھو لیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے لطف و کرم سے اس امت پر رحم فرماتے ہوئے ان تمام سختیوں کو دور فرما دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، یعنی تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ ہم غور کریں کہ روزمرہ کا مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے کہ کم ہمت انسان کو معمولی سا کام بھی پہاڑ جتنا وزنی لگتا ہے، اور بلند ہمت انسان پہاڑ جیسے کام کو معمولی سمجھ کر گزرتا ہے۔ ایک تعداد وہ ہے جو اپنی سستی، کاہلی اور کم ہمتی کی وجہ سے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی، لیکن دین پر عمل بہت مشکل ہے کہہ کر اپنی بے عملی چھپانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ سیکھتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں یا کرنا نہیں چاہتے، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا مشکل ہے اور بال سے زیادہ باریکی ہے۔ یاد رکھیے، ایسے لوگوں کو لمبا سفر کر کے کڑی شرائط کے ساتھ بالکل وقت پر 8-8 10-10 گھنٹوں کے لیے دفتر پہنچنا دشوار نہیں لگتا، مشکل نہیں لگتا، مگر چند منٹوں میں پڑھی جانے والی 5 وقت کی نماز معاذ اللہ بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اپنی ماہانہ آمدنی کا اکثر حصہ عیاشیوں میں انجوائمنٹ کے نام پر لٹانا آسان لگتا ہے، جبکہ ضروری شرائط کے بعد فرض ہونے کی صورت میں صرف اور صرف 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالنا پریشان کر دیتا ہے۔ کیریئر بنانے کی خاطر، مشکل سے مشکل علوم حاصل کرنے کے لیے کئی سال تک رات دن اٹھائی جانے والی مشقت تو گوارا ہے، مگر ضروری علم دین حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا بہت بھاری پڑتا ہے۔ یہ مختصر سا جائزہ ہمیں یہ باور کرانے کے لیے کافی ہے کہ دین اسلام پر عمل کو مشکل بنانے میں انسان کے زاویہ نگاہ اور ترجیحات کا دخل ہے۔ آپ جیسا سوچو گے آپ کو وہ چیز اسی طرح نظر آئے گی۔ آپ اگر کسی کام کو مشکل سمجھتے ہو تو آپ کو مشکل نظر آئے گا، اور کسی کام کو آپ آسان سمجھتے ہو تو وہ کام آپ کو آسان نظر آئے گا۔ میرے پیارے ناظرین، جو زندگی کے ہر مرحلے میں اسلام کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں دین اسلام پر عمل
مشکل نہیں لگتا، ان کا حسن عمل دنیا پر گہرے نقوش چھوڑتا ہے اور انہیں رول ماڈل کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ مشہور جملہ ہے کہ دین بہت مشکل ہے، اور بعض تو نادان یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دین مشکل نہیں تھا لیکن مولویوں نے مشکل بنا دیا۔ کیا واقعی اسلام بہت مشکل دین ہے، یا یہ ایک وسوسہ اور پروپیگنڈا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ پست ہمت آدمی یعنی کم ہمت آدمی کے لیے معمولی سا کام بھی مشکل ہوتا ہے، جبکہ با ہمت آدمی کے لیے بھاری کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسی نیت ویسی مراد۔ مومن کو با ہمت ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی بلند ہمتی والے کام پسند فرماتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم نے جانا اس زمانے کے بارے میں جو فتنوں سے بھرپور اور قیامت کے قریب ہے۔ ہم ایسے ہی ایک زمانے میں ہیں، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی باتوں کو تھام لیں اور اپنے عقائد کو مضبوط رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی سب کچھ ہے، بلکہ وہی اصل ایمان ہے۔ اپنی عبادتوں کا خیال کریں، ان میں ذرا بھی سستی اور کاہلی نہ برتیں۔ عبادت اللہ کے لیے ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ فتنوں کی طرف جھانکنا بھی نہیں ہے اور نہ ان کی ٹوہ میں لگے رہنا ہے، بس اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہو اور اس کی فکر بھی کرو۔ علماء حق کو برا بھلا کہنے سے بچیں اور ان کی قدر کریں، یہ ہمیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتے ہیں۔ ان کی عزت کریں، ان سب باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ایک اچھی زندگی کی طرف سکون سے ہم آگے بڑھنے میں کامیاب ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، مزید اور بھی نشانیاں ہیں اور بھی آثار ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ